پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ والدین کو اف بھی نہ کہو، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو یہ رب کریم نے کہاں حکم فرمایا؟ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان دونوں سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت بات کہنا۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت آپ نے سماعت فرمائی، اس میں رب کریم نے جو فرمایا کہ اف بھی نہ کہنا، تو مفسرین خصوصاً تفسیر خازن، تفسیر جلالین، ان میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان جب اکتاتا ہے، کوئی شخص بار بار کوئی گفتگو کرے تو کہتا ہے اف، یا کہے کہ اس وقت او ہو۔ اب جو ہے یہ ایسے کلمات کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بیزاری کا اظہار کر رہا۔ تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرما دیا کہ جب ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے اور وہ جب تمہیں بار بار کوئی بات کہے تو تم جو ہے اف بھی نہ کہنا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے ان کی فرما برداری کرتے رہنا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہنا۔ اب حدیث پاک میں والدین کی جو نافرمانی وہ گناہ کبیرہ میں جو ہے وہ شمار کی گئی۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الادب حدیث نمبر 5631 اور صحیح مسلم میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا، یعنی متفق علیہ حدیث پاک۔ فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ میں سے رب کریم کی ناراضگی ہے اور جہنم میں جانے کا یہ راستہ۔ لہٰذا ہر مسلمان، خاص طور پر ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکے رہیں، خوب ان کی خدمت کریں اور جنت کو حاصل کریں، نافرمانی سے بچیں اور ہر قسم کی تکلیف دینے سے جو ہے وہ کوشش کریں حتی الامکان کہ والدین کو جو ہے وہ کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔